کیا ہو کہ آپ کو نظام شمسی کے ایسے سیارے پر لے جائیں جہاں آپ اس کی سطح پر ایک طرف سے داخل ہوں اور دوسری طرف سے نکل جائیں۔ یہ سیارہ حجم کے اعتبار سے اتنا بڑا ہے کہ اس میں نظام شمسی کے تمام سیارے سما جائیں یا لگ بھگ 1300 یونیورس یا پلانٹ ارتھ فٹ ہو جائیں۔ اتنے بڑے حجم کے ساتھ یہ سیارہ زمین سے بغیر کسی دوربین کے آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے لگ بھگ 100 کے قریب چاند ہیں، جن میں 4 بڑے چاند بھی شامل ہیں، جن کو پہلی دفعہ گلیلیو نے، جو کہ اٹالین ماہر فلکیات تھا، 1610 میں دریافت کیا۔ جوپیٹر کے اسی حجم اور شکل نے بنی نوع انسان کو اپنے سحر میں ایسا جکڑا کہ انسان نے اس کے بارے میں مزید جاننے کے لیے تحقیق کے سفر کا آغاز کیا۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عابد حسین اور آج سیکھو جانو کی اس ویڈیو جوپیٹر میں کیا ہے میں ہم آپ کو اسی سیارے کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے۔ جوپیٹر یا مشتری ہمارے نظام شمسی کا سورج سے 5واں اور سب سے بڑا سیارہ ہے۔ اس کا ٹوٹل وزن سورج کے وزن کے 1000ویں حصے سے بھی کم ہے، لیکن نظام شمسی کے دیگر سیاروں کے مجموعی وزن سے زیادہ بھاری ہے۔ اگر آپ کو اس کی سطح کی سیر کا موقع ملے تو آپ اس وقت حیران ہو جائیں گے جب آپ اس کی سطح پر ایک طرف سے داخل ہوں گے تو دوسری طرف سے نکل جائیں گے۔ جی ہاں، اس سیارے کی کوئی زمین نہیں ہے، یہ ایک گیسی دیو سیارہ یا گیس جائنٹ پلانٹ ہے، جس کا زیادہ تر حصہ ہائیڈروجن سے بنا ہوا ہے، جبکہ اس کا 1/4 حصہ ہیلیم سے بنا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ایک روشن سیارہ ہے اور آسمان میں چاند اور وینس کے بعد تیسرا روشن آبجیکٹ ہے۔ اس کے مرکز میں بھی شاید تھوڑی بہت بھاری یا پتھریلی چٹانیں ہوں، دوسری گیسی سیاروں کی طرح، مگر حتمی طور پر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اس سیارے کی بہت تیز گردش کی وجہ سے اس کی شکل تھوڑی بیضوی سی ہے۔ اس کی بیرونی فضا میں مختلف پٹیاں یا بینڈز ہیں اور ان بینڈز کے سنگم پر طوفان جنم لیتے رہتے ہیں۔ ایک واضح سرخ دھبا جو اس کی سطح پر نظر آتا ہے بہت بڑا طوفان ہے، جو 17ویں صدی سے دوربین کی ایجاد کے بعد مسلسل دیکھا جا رہا ہے۔ تحقیق کے سفر کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک خودکار روبوٹ خلائی مشن کو جوپیٹر کی طرف روانہ کیا گیا، جس کا نام تھا پائونیئر 10۔ یہ خلائی مشن دسمبر 1973 میں جوپیٹر کے بہت قریب سے گزرا اور اس بات کی نشاندہی کی کہ اس کے مرکز میں کوئی سیال مادہ ہے، جس کی وجہ سے اس کے گرد 800 ملین کلومیٹر پر مضبوط طاقتور مقناطیسی فیلڈ موجود ہے۔ جوپیٹر کا یہ مقناطیسی فیلڈ دنیا کے مقناطیسی فیلڈ سے 14 گنا زیادہ طاقتور ہے۔ اسی مضبوط مقناطیسی فیلڈ کی وجہ سے جوپیٹر بیرونی خلا میں موجود بے شمار آوارہ شہاب ثاقب اور اجرام فلکی کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور ہماری زمین کو کروڑوں سالوں سے ان آوارہ شہاب ثاقب اور دوسرے اجرام فلکی سے بچاتا رہا ہے۔ اپنی بہت زیادہ کشش ثقل اور نظام شمسی کے اندر ہونے کی وجہ سے جوپیٹر کو نظام شمسی کا ویکیوم کلینر یا جمعدار بھی کہا جاتا ہے۔ نظام شمسی کے سیاروں میں سب سے زیادہ اسی کے ساتھ دمدار سیارے اور شہابیہ ٹکراتے ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ نظام شمسی کے اندرونی سیاروں کو شہاب ثاقب سے بچانے کے لیے ایک ڈھال کا کام کرتا ہے۔ جوپیٹر کی طرف اور بہت سے تحقیقاتی خلائی مشن بھیجے گئے، جن میں پائونیئر کے بعد وویجر اہم ترین تھا، جو اس کے قریب سے ہو کر گزرا اور سرسری معلومات فراہم کی، لیکن پھر زیادہ گہرائی میں معلومات کے لیے 18 اکتوبر 1989 کو ایک خلائی مشن گیلیلیو جوپیٹر کی طرف بھیجا گیا۔ اس خلائی مشن کو خاص طور پر جوپیٹر کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے کے لیے بنایا گیا تھا،
لگ بھگ 6 سال کے بعد یہ خلائی مشن جوپیٹر کے مدار میں 1995 میں داخل ہوا۔ گیلیلیا نے جوپیٹر کے مدار میں داخل ہوتے ہی اس گیس جائنٹ پلینٹ کے رازوں سے پردہ اٹھانا شروع کر دیا۔ اس نے ہمیں جوپیٹر کے چاندوں اور سطح کے بارے میں بہت اہم معلومات دی۔ اب تک 100 کے لگ بھگ جوپیٹر کے چاند دریافت ہو چکے ہیں اور ممکنہ طور پر مستقبل میں اور بھی دریافت ہو سکتے ہیں۔ ان میں سب سے بڑا چاند گینیمیڈ ہے جو عطارد یعنی مرکری سے بھی بڑا ہے۔ جوپیٹر کی بیرونی فضا میں طوفانی رنگین بادل ہیں جو اسے بے حد خوبصورت بناتے ہیں، مگر یہ طوفانی رنگین بادل دیکھنے میں جتنے خوبصورت لگتے ہیں اتنے ہی خطرناک اور جان لیوا ہیں۔ جوپیٹر کی سطح پر نظر آنے والا سب سے بڑا طوفان یہ دی ریڈ اسپاٹ ہے۔ یہ اب بھی اتنا دیو ہیکل ہے کہ اس میں ہماری زمین آسانی سے سما سکتی ہے، جبکہ 17ویں صدی میں یہ اتنا بڑا تھا کہ اس میں ہماری 3 زمینیں سما سکتی تھی۔ یہ دوربین کے ذریعے زمین سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کی رفتار تقریباً 425 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ اس طوفان کو قریب 350 سال پہلے 1665 میں رابرٹ ہک نے دریافت کیا۔ اس طوفان کے مستقبل قریب میں تھمنے کے کوئی آثار بھی نہیں ہیں۔ جوپیٹر کے انہی بینڈز اور پٹیوں کے سنگم پر اور بھی کئی بے شمار طوفان جنم لیتے رہتے ہیں۔ بیرونی فضا کے ان رنگین بادلوں اور طوفانوں کے نیچے کیا ہے، اس لیے گیلیلیا نے ایک ٹائٹینیم سے بنا پراپ اندرونی سطح کی جانکاری کے لیے جوپیٹر کی سطح پر بھیجا۔ اس پراپ نے کچھ انتہائی دلچسپ معلومات فراہم کی کہ اس کی بیرونی سطح ہماری زمین جیسی بالکل بھی نہیں، بلکہ اس کی فضا گھنے بادلوں سے بنی ہوئی ہے۔ بادلوں کی یہ تہ تقریباً 50 کلومیٹر موٹی ہے اور اس میں 2 تہیں ہیں۔ اوپری تہ ہلکی جبکہ نیچی تہ گہری اور بھاری ہے۔ یہ بادل الگ الگ طرح کے سبسٹینسز سے بنے ہوئے ہیں جن میں ہائیڈروجن سلفائڈ، امونیا اور H2O شامل ہیں۔ ان بادلوں سے پانی کی بارش بھی ہوتی ہے، مگر یہ پانی جوپیٹر کی سطح پر نہیں بہتا، بلکہ سطح کے انتہائی گرم درجہ حرارت کی وجہ سے یہ پانی بخارات بن کر دوبارہ فضا میں اڑ جاتا ہے۔ بادلوں کے رنگ نارنجی اور بھورے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ جس مادے سے بنے ہیں وہ سورج کی بنفشی شعاعوں میں اپنا رنگ بدلتے ہیں۔ اندرونی ساخت کی اگر بات کی جائے تو جوپیٹر کے مرکزے میں مختلف عناصر پائے جاتے ہیں جن کے گرد دھاتی ہائیڈروجن بشمول کچھ ہیلیم مائع شکل میں موجود ہے، جن کے باہر مالیکولر ہائیڈروجن ہے۔ مرکزی حصے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پتھریلا ہے، لیکن اس بارے میں کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ اگر جوپیٹر کے مدار اور گردش کے بارے میں بات کی جائے تو جوپیٹر کا مدار سورج سے 77 کروڑ 80 لاکھ کلومیٹر دور ہے، جو زمین اور سورج کے درمیانی فاصلے کا 5 گنا ہے۔ اس کے علاوہ سورج کے گرد اس کا ایک چکر 11.86 زمینی سالوں پر پورا ہوتا ہے۔ جوپیٹر کا محوری جھکاؤ نسبتاً چھوٹا ہے، صرف 3.13 ڈگری، جس کے نتیجے میں مشتری پر زمین اور مریخ کے برعکس زیادہ موسمی تبدیلیاں نہیں آتی۔ جوپیٹر کی اپنے محور پر گردش پورے نظام شمسی میں سب سے زیادہ تیز ہے، جو 10 گھنٹوں سے بھی کم وقت میں مکمل ہو جاتی ہے۔ جوپیٹر کو لوگ قدیم زمانوں سے ہی جانتے تھے اور مختلف ثقافتوں اور مذاہب میں جوپیٹر کو نمایاں حیثیت دی گئی۔ رومنوں نے اس سیارے کو اپنے دیوتا جوپیٹر کا نام دیا اور یہ سیارہ اسی نام سے مشہور ہوا۔ جوپیٹر کے مشہور چاندوں میں یوروپا، گینیمیڈ، آئیو اور کیلسٹو شامل ہیں۔ دوستو، اسی امید کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور دوستوں میں اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں تاکہ معلومات کا یہ سفر جاری رہے۔